يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لائق زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے. ساری کائنات اسی کے اختیارات میں ہی، سارے لوگوں کو وہی روزی دیتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہلتا نہیں ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ سمندر میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین کے اوپر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان میں ہے، آسمان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، ہر چیز کو، ہر نیکی کو واضح طور پر بتایا، ہر اس نیکی کی طرف رہنمائی فرمائی جو نیکی کے انسان کو جنت تک لے جانے والی ہے. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب ذی الحجہ کے ایام میں داخل ہو چکے ہیں. حجاج اکرام کا بہت بڑا قافلہ مکہ پہنچ چکا ہے. انتظار میں ہی حج بیت اللہ پورا کرنے کے لیے 8 تاریخ سے وہ احرام باندھ کر حج کے مناسک شروع کرنے والے ہیں. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان تمام کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ان تمام کے حج کو حج مبرور بنائے. جو بھی وہ نیکی کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اللہ ان سب نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے ملک کو واپس پہنچائے. اللہم آمین. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگوں کو بلاؤ کہ بیت اللہ کا حج ادا کریں. یأتوک رجالا، لوگ دور دراز سے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سوار پر بھی آئیں گے، اونٹ پر سواری پر سوار ہو کر آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ ان کے لیے جو منافع ہے اس میں حاضری دے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ کے جو گنتی کے دن ہیں ان میں اللہ کا خوب ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایام معلومات کا ذکر کیا. اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع 10 دن ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی میں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم سب ذی الحجہ کے ایام میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا افضل ایام الدنیا، دنیا کے سارے دنوں میں افضل ہے تو ذی الحجہ کے شروع 10 دن ہیں. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جتنے تم اعمال کرتے ہو ذی الحجہ کے 10 دن میں اللہ کو بے حد پسند ہے. صحابہ نے پوچھا آپ جو بتا رہے اللہ کے رسول اتنا افضل ہے، کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ کہا کہ جہاد سے بھی افضل ہے.
اللہ کے راستے میں جو آدمی جان دیتا ہے اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عمل سے بھی یہ افضل ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ نیکی کے کام کرو، اچھے کام کرو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم۔ اللہ نے رات کی بھی قسم کھائی، جیسے دن میں عبادت کرنی ہے ان دنوں میں رات میں بھی اللہ کی بندگی کریں، تہجد کا اہتمام کریں، جو کچھ آپ سے ہو سکے دعا استغفار خیر کے کام خوب انجام دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ان دنوں کی کیوں اتنی افضلیت ہے، کیوں فضیلت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے فضیلت عطا کرتا ہے۔ جیسے سال کے مہینوں میں اللہ نے رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا کی، سارے ہفتوں میں جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی، اسی طرح سال کے پورے دنوں کے لحاظ سے اللہ نے عشر ذی الحجہ کو فضیلت عطا کی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان دنوں میں بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حج انہی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ادا کریں گے، 8 تاریخ سے مناسک حج حجاج اکرام حج ادا کرنے کی شروع کرتے ہیں اور اس میں شروعات ان کی ہوتی ہے، تو لہٰذا حج ان ایام میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حج ایک ایسی عبادت جیسا کہ آپ سنے ہیں، یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے کہ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کعبۃ اللہ کا دیدار کریں، حج بیت اللہ ادا کریں۔ اور فضیلت بھی یہ ہے کہ جو آدمی حج ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا حج ادا کر کے جب واپس لوٹتا ہے ایسے لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی ابھی جنم دیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج ادا کرنے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہمیشہ سے دعا کرتے رہو کہ اے رب العالمین جس کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ تو اس کعبہ کا دیدار ہمیں نصیب فرما۔ اگر آپ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں موقع عنایت کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کم حیثیت والے غریب ایسے لوگ بھی ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی میں حج جیسی عظیم عبادت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو لہٰذا رب تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ تو یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں، اس میں حج داخل ہو چکے ہیں، اور یہ اس لیے بھی قیمتی ایام ہیں کہ اس عشرے میں یوم العرفہ بھی ہے۔ یوم عرفہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی سے فرمایا الحج عرفہ، یعنی کوئی آدمی 9 تاریخ عرفہ میں شامل نہیں رہا، اس میں جا نہیں سکا تو اس کا حج باطل ہے۔ یعنی اصل رکن حج کا عرفہ ہی ہے، الحج عرفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہ اتنا عظیم دن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس دن بندوں کو کثرت سے جہنم سے آزاد کرتا ہے، خوب آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حج میں جانے والے دیکھ چکے ہیں کیا عجیب منظر ہوتا ہے۔ حشر سے بڑھ کر ایک چھوٹا سا منظر حشر کے میدان کا، سارے حاجی ایک ہی لباس میں سفید کپڑے ملبوس روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے، کوئی اپنی بات رکھتا ہے اللہ کے پاس، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، کوئی جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے۔ ایک عجیب قسم کا منظر عرفہ کا میدان میں ہوتا ہے، سارے حجاج دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا میں اترتا ہے، فخر کرتا ہے، فرشتے سے پوچھتا ہے اے فرشتے بتاؤ یہ میرے بندے اس قدر پراگندہ بال ایک ہی جگہ میں مجھے پکارتے ہیں، مجھے یاد کر کے روتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، آخر یہ کیا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے فرشتوں تم سب گواہ رہو میں نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا عظیم دن عرفہ کا دن ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت قیمتی دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں دین مکمل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرفے کے دن میں، عرفے کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل کی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہیں بطور دین اسلام کے طور پر میں نے تمہارے لیے راضی کر لیا۔ سورہ مائدہ کی آیت
یہ نازل کر کے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا۔ دین مکمل ہے، نہ کوئی میں اضافہ کر سکتا، نہ کوئی اس میں گھٹا سکتا ہے۔ اگر اضافہ کرتے ہیں تو بدعت شمار کیا جائے گا، اگر گھٹاتے ہیں یہ گناہ اور گمراہی شمار کیا جائے گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دین پیش کیا تھا وہ دین خالص ہے، اسی پر ہمیں چلنا ہے، اسی پر ہمیں جینا ہے، اسی پر میری اور آپ کی زندگی ختم ہونی ہے، اسی پر ہماری موت ہونی ہے۔ جو دین خالص ہے، جو دین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ دن ہے عرفہ کا دن جس میں دین مکمل ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، عرفے کے بارے میں اللہ کے نبی سے فرمایا کہ عرفے کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال 2 سال کی گناہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس دن میں مجھے اور آپ کو خوب دعائیں کرنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے، اللہ سے جنت طلب کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بہت وہ قدرت والا ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو کچھ مایوس ہو چکے زندگی سے، ایسے سارے لوگوں کو اس دن میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا ہے، اللہ کی خوب بندگی کرنی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ وہ دن ہے عرفہ کا دن، سبحان اللہ، وہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا۔ جیسا کہ آپ نے سورہ اعراف میں یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی ساری ذریت کو نکالا، جس میں میں اور آپ سبھی لوگ شامل تھے، قیامت تک آنے والا انسان بھی کھڑا تھا۔ اللہ نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے ایک ہی آواز سے کہا۔ اس وقت جتنے کافر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا، کیا کہا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، اے آدم کے اولاد، آج تم پرامس کر رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، قیامت کے دن یہ نہیں کہنا اللہ ہم بھول گئے، ہم غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، اللہ ہمارے بڑے لوگ باپ دادا شرک کیے، ہم بھی انہی کے پیچھے چل گئے۔ یہ بہانہ نہ بناؤ، آج تم وعدہ کرتے ہو، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے میں قرآن اتاروں گا، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجوں گا۔ انبیاء آتے ہیں اسی توحید کو، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی کہ یہ وعدہ ہے جو مجھ سے اور آپ سے لیا گیا۔ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے یہ وعدہ ہے جو مجھ سے اور آپ سے لیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ دن ہے، عرفہ کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے وعدہ لیا تھا۔ اسی وجہ سے عرفہ کی دعا بھی یہ سکھائی گئی کہ افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے افضل کلمہ جسے میں اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر کہتے آ رہے تھے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ عرفے کے دن کی دعا سکھائی گئی جس میں کلمہ توحید کا اقرار ہے، اعلان ہے، بار بار اقرار کرتے ہیں عقید توحید کا، شرک سے بیزار کی اظہار ہے، کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، یہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے ایام ہیں سبحان اللہ جس کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے تو یقین ماننے میں زندگی کا بہترین تحفہ ہے، عمل جمانے کا بہترین موقع ہے، عمل لوٹنے کا بہترین موقع ہے۔ افضل ایام الدنیا، اللہ نے کہا کہ دنوں کے سال کے پورے دنوں میں افضل ایام ہیں، اسی لیے مجھے اور آپ کو ان دنوں میں خوب عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، خوب صدقہ و خیرات کرے۔ جبکہ رمضان سے بھی افضل ایام ہیں، یہ رمضان کے دن جو ہیں ان سے بھی افضل ایام یہ دن ہیں، وہ بھی ہمارے 1 دن گزر گئے، ابھی ہمارے پاس آج اگر چھوڑ دیں گے تو 7 دن ہمارے پاس باقی ہے۔ 7 دن اتنا قیمتی دن ہے، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم خوب اللہ کی بندگی کریں، نیکی کے کام کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جیسے ہم نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا تھا، ایسے ان دنوں میں قرآن کے اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ رب کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حقیقت میں زندگی آج میری اور آپ کی غفلت میں، بیکار کے کاموں میں، گپ شپ میں، اللہ کی نافرمانی میں، معصیت میں گزر رہی ہے۔ پتہ نہیں زندگی کا مرحلہ کب ختم ہو جائے، انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ عمر تو گزر رہی ہے اور وقت کتنی تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، عمل میں اور آپ بہت کمزور ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے، اگر آج ہی میری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے،
آج ہی میری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے تو سوچو کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، کیونکہ معلوم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرا عمل اتنا اچھا نہیں ہے اللہ کے سامنے میں جا کر کھڑا ہو جاؤں۔ مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے زندگی میں اتنے اچھے عمل نہیں کیے جس کی وجہ سے میں اللہ کے پاس کہہ سکوں کہ اللہ میں نے ایک کام کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے بندگی کے لیے، زندگی دی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، زندگی دی ہے جنت کو پانے کے لیے، زندگی دی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ لہٰذا ان دنوں میں اللہ سے قریب ہو جاؤ، خوب عبادت کرو، بندگی کرو۔ یہ عمل ہی ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ مرنے والے چلے جاتے اس دنیا سے، آپ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے مرحومین کو، اپنے جانے والوں کو ہاتھوں سے دفناتے ہیں، مٹی دے کر آ جاتے ہیں۔ کوئی ساتھ نہیں جاتا خبر کے، اکیلے ہی خبر کا مرحلہ طے کرتا ہے میت، اکیلے ہی اپنے سوال جواب دیتا ہے۔ منکر نکیر خبر میں اٹھا کر اس سوال کرتے ہیں، صرف اسی کو جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قبر کا مرحلہ، اللہ حفاظت کرے، وہ سب وہ بھگتنے والے ہیں۔ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا خبر کا مرحلہ آسان ہونے والا ہے، جو شر کے کام کیے، گناہ کا کام کیے، اللہ تعالیٰ کو نافرمان، اللہ کی معصیت کے کام کیے، ایسے لوگ پھنسنے والے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں، ہم زمین کے اوپر ہیں، اللہ ہمیں موقع دیا ہے عبادت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے۔ زمین کے اندر مدفون لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو وہی کہیں گے کہ تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں زندگی میں موقع دیا ہے، ہم تو اس سے محروم ہو گئے، ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خبر کا ساتھی ہے اچھا عمل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی جو چیز کام آنے والی ہے، فرمایا کہ وعمل صالح، نیک اعمال انسان کو کام آنے والے ہیں۔ قیامت کے دن بھی، خبر کے اندر بھی انسان کو اگر فائدہ مند چیز ہے تو اچھے اعمال ہیں۔ یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ ہمارے استغفار ہیں، ہمارے صدقہ و خیرات، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی خدمت کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، رشتہ داروں کے درمیان اچھے معاملہ کرنا، یہ ساری نیکیاں ہی انشاءاللہ ہمیں کام آنے والی ہیں۔ اب آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، جب آپ قبر میں جا کے سوئیں گے آپ کو اندازہ ہوگا ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہے اور زندگی کا ایک ایک سیکنڈ کتنا اہم ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں میں اللہ کے راستے دینا چاہتا ہوں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ کہتا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہتا ہے مرنے والا اللہ تو مجھے اور موقع دے دیتا اچھا ہوتا، اللہ مجھے اور وقت دیتا تو اچھا ہوتا، کیوں اللہ مجھے جلدی بلا لیا، کیوں مجھے اور مہلت نہیں دیا۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تو اگر مجھے موقع دیتا میں نیکی کے کام کرتا اور جتنے میں نے بینک بیلنس پراپرٹی جمع کے ہیں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کہتا ہے کہ جب انسان کا موت کا وقت آ جائے ہرگز بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا، تاخیر نہیں ہوگی۔ ملک الموت جب جس وقت جس جگہ پر جس مہینے میں جس دن میں جس سیکنڈ میں جس لمحے میں نکالنا ہے روح، وہ روح نکال لیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی ہرگز بھی فرشتے نہیں کرتے جو روح نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں، جب یہ ساری چیزیں ہم لوگ سنتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی عصر اور مغرب کے درمیان ہی حقیقت ہے۔ عصر کے بعد جتنا وقفہ مغرب کا ہے یہی امت محمدیہ کی زندگی کے مرحلے ہیں۔ سوچو کہ عصر اور مغرب کے ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اس لیے اسی طرح زندگی ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، کبھی بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو جب اللہ ایسے رمضان کے مہینے اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ایام عطا کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو غنیمت جاننا چاہیے، اچھے کام کر لیں، نیکی کے کام کر لیں، خیر کے کام کر لیں۔ اسی طرح سے ان ایام میں خوب تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب بندہ ان اشرے میں تکبیر کا اہتمام کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی اشرے میں داخل ہوتے بازار میں تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی خوب تکبیر کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، فیکٹری میں ہو، دکان میں ہو، کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، آپ خوب تکبیر کا اہتمام کرتے رہیں. اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کا حکم دے، اپنے موبائل میں اس کو لگا دے تکبیر کو، تاکہ سن کر دوسرے لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، وہ بھی تکبیر کا اہتمام کریں. یہ سارے قیمتی ایام ہیں، ہم تو بس بیکار کے کاموں میں، پھرنے میں، گپ شپ میں اور ضائع کر دیتے ہیں اور اس طرح کی عبادتوں کا انجام نہیں دیتے. جب وقت گزر جاتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے ہم نے کتنی غفلت گزار دی، ہم نے کتنی نافرمانی کر دی، ہم کس قدر ان ایام سے غافل رہے، بعد میں افسوس کرنے لگتے ہیں. تو لہٰذا خلاصتاً یہ ہے، یہ سارے ایام سبحان اللہ میری اور آپ کی آخرت بنانے کے لیے آتے ہیں، قبر کو روشن کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ ان دنوں کو غنیمت جان لیں گے، نیکی کے کام کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا. رب العالمین اس دنیا میں بھی ہمیں عافیت کی زندگی دے گا اور آخرت میں حشر کے مرحلے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے گا. سچے معنی میں بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمان اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ترجمہ نہیں ہوگا. آدمی دائیں طرف دیکھے گا تو عمل نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو عمل نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا تو عمل نظر آئے گا. نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں جہنم سے بچو اگرچہ کہ کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ صحیح. عمل کام آنے والی چیز ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میرے بھائیو مٹی کا پتلا ہے، مٹی میں ہی دفن ہونا ہے. مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں سے آنا، ایک دن یہاں سے جانا. دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دولت، یہ پراپرٹی، یہ خاندان، یہ عہدہ کسی کا کام آنے والا نہیں ہے. کام آنے والا ہے تو ایمان اور عمل ہی قبر میں کام آنے والی چیز ہے. جب یہ حقیقت ہمیں معلوم ہے پھر بھی ہم اس سے کیوں پیچھے رہ گئے، پھر بھی ہماری زندگی میں کیوں غفلت، پھر بھی ہم نمازوں سے کیوں دور ہیں، پھر بھی ہم رب سے کیوں دور ہیں. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بیٹھ کر سوچنا ہے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. محاسبہ کریں، رب سے قریب ہو جائیں، رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں. اور اسی طرح سے ان ایام میں بہت عظیم عبادت ہم قربانی انجام دینے والے ہیں. 10 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوم النحر بہت ہی قیمتی دن ہے. جب بندہ اس میں جانور کا خون بہاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ جس کے پاس حیثیت ہے اسے قربانی کرنی چاہیے، اور جو حیثیت رکھ کر بھی، استطاعت رکھ کر بھی قربانی ادا نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، کہا کہ عیدگاہ کو بھی نہ آئے وہ. اللہ اکبر، کس قدر سخت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. آج ہمارے پاس اللہ نے کیا کچھ دولت دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے. ہم لوگ 3 وقت کھاتے ہیں، پیتے ہیں، موبائل 50,000 کی 40,000 کی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، بائک 1.5 لاکھ کی 1 لاکھ کی گاڑی ہم استعمال کرتے ہیں، گھر کے فرنیچر کے لیے، گھر کو سنوارنے کے لیے کیا کچھ ہم اسپینڈ کر دیتے ہیں. لیکن ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے یہ سب عبادت انجام دو تو کہتے ہیں ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے. استغفر اللہ. دنیا کے لیے آپ اتنا دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. بیک وقت دوستوں کی محفلوں میں ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو 8,000 10,000 15,000 تک بھی اسپینڈ کرنے کو تیار ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنے کی بات آتی ہے، اچھے کام میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، قربانی کی بات آتی ہے، ہم 1000 بہانہ بناتے ہیں. ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے، اگلے سال دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی اتنا خرچہ ہوا. میرے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو بجا لائیے. آگے کی زندگی دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسی برکت عطا کرتا ہے. آج یہی ہمارا عجیب مسئلہ ہے. دین کا معاملہ ہوتا ہے، بیکار کے بہانے، بے شمار بہانے بنا لیتے ہیں. وہی دنیا میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، آنکھ بند کر کے بعض اوقات شادیوں میں اللہ اکبر 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 کروڑ تک بھی خرچ کرنے تیار ہیں. لیکن جب ایسے خیر کے کام کرنے کی بات آتی ہے ہم لوگ بہانے بنا لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اچھی بات نہیں ہے. ایسے کام میں آگے بڑھو. آپ ایک مستقل جانور نہیں دے سکتے تو آپ کم از کم حصہ میں تو شریک ہو جائیے. انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایک حصہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقرب کا ذریعہ بنا دے گی، اللہ سے قریب کر دے گی.
اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے گی۔ تو اسی لیے سارے لوگوں کے یہاں پر جو بیٹھے ہیں نیت کر لیں کہ اس سال مجھے قربانی کرنی ہے، کم از کم مجھے حصہ میں تو شریک ہونا ہے۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک قربانی کی گوشت خود نہیں پہنچتے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، کون اللہ کو ڈر کر اللہ کے حکم سے قربانی کرتا ہے یا نہیں، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے گوشت خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے دل کو چیک کرتا ہے تقویٰ ہے یا نہیں، کون اللہ کو ڈر کر کرتا ہے، کس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو نیت کرنا چاہیے قربانی ادا کرنے کی، اور قربانی کے جانور کو خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ عیب والا جانور تو نہیں، بے عیب جانور اللہ کے راستے پہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کی رضامندی مقصود ہے، تو اسی لیے عیب سے خالی ہونا، پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ لنگڑا جانور، کانا جانور، کمزور جانور، بیمار قسم کا جانور، ایسا لاغر جانور، آپ ہڈی گن سکتے ہیں اس کے پیٹ کی کتنی ہڈی ہے، ایسے کم قیمت میں لے کر ذبح کرنے سے آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایسے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، اور بیچنے والے بھی عیب کو واضح کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے بیچنے والے ایسے ہیں جو دھوکہ سے چھپا کر، عیب چھپا کر بیچ دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے عیب ہے۔ تو لہٰذا چند پیسے کمانے کی خاطر آپ اپنی آخرت کو برباد نہ کیجیے۔ اب جو آدمی خریدتا ہے وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدتا، بلکہ اللہ کے راستے میں ذبح کے لیے خریدتا ہے، تو ایسے میں بیچنے والے اگر اس کے اندر عیب ہے تو واضح بتا دے۔ اور یہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، گائے کے بارے میں بتایا کہ 2 سال کا ہونا چاہیے، یعنی جس کے دودھ کے دان جھڑ چکے ہوں۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بیچنے والے پیسے کے چکر میں اس عیب کو بھی چھپا دیتے ہیں، جھوٹ بول کر بیچ دیتے ہیں، حالانکہ اس کی عمر ابھی ختم نہیں ہوتی، اس گائے کی، اس بیل کی، تو ایسے میں جھوٹ بول کر بیچ دیتے ہیں۔ بعض اوقات جانور کے پیٹ میں اتنا پانی بھراتے ہیں گویا کہ موٹا نظر آتا ہے، یہ سب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں بازار میں کیا کچھ گول مال ہوتا ہے۔ اسی طرح لینے والے سے بھی کہنا چاہوں گا، اللہ کے واسطے جانور خریدتے ہیں تو پیمنٹ پوری طریقے سے کر دیجئے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے سنا ہے، بہت سے لوگوں نے مجھ سے آ کر بھی کہا ہے کہ فلاں صاحب لے کر گئے اب تک پیسہ نہیں آیا۔ کتنے لوگ ہوں گے گزشتہ سال قربانی کے آج تک بھی ان کا پیسہ بیلنس باقی ہے، دینا ہے، 50% ادا کیے، 50% نہیں دیے۔ ایسی قربانی کہاں سے قبول ہوگی؟ جو دوسروں کا حق مار کر، ستا کر، دوسروں کو دھوکہ دے کر آپ لوٹتے ہیں، تو کیسے آپ کی قربانی قبول ہو سکتی ہے؟ یہ سب چیزیں سوچنا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہم بچ جائیں گے، رب العالمین کے سامنے آپ بچ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا حق والوں کا ادا کریں، ضرور ادا کریں، ورنہ تو یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف نیکی نہیں وبال بن جائے گی۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں تو بہت سے لوگ نمائش کرتے ہیں، گلی گلی پھراتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسے انسٹا میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ اس سے ریاکاری ہو سکتی ہے اور آپ کی نیکی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ریاکاری سے بچیں، دکھاوے، نمائش سے بچیں۔ اور جیسے کچھ حالات آج ہیں اس ملک کے کہ موقع دیکھتے ہیں فرقہ پرست لوگ کب فساد کریں، ایسے میں آپ ایسے سے ویڈیو بنا کر وائرل کریں گے تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہے۔ مسلم کمیونٹی کو آپ بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنامی کا ذریعہ آپ بن رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی کوئی نازیبا ویڈیو شیئر نہ کریں قربانی کے تعلق سے جس کی وجہ سے فساد کا ذریعہ ہو، جھگڑے کا ذریعہ ہو جائے، ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اور بھی چند مسائل ہیں، انشاءاللہ ایک اور جمعہ باقی ہے، اس دن انشاءاللہ آپ کے پاس قربانی کے اور بھی مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں، بتانا مناسب سمجھا گیا۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا میں رب کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، گناہ ہو گئے ہوں، اللہ ہماری غلطیوں کو، گناہ کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قیامت کے دن حساب و کتاب آسان فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے، فتنے سے، آفات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے قبر کو کشادہ فرمائے، اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت میں اسی طرح جمع فرمائے جیسے ہم دنیا میں
ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح جمع فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ میرے اور آپ کی زندگی باقی ہے، مقدر میں ہے، اللہ اس زندگی میں مجھے اور آپ کو نیکی کے کام کرنے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، میری اور آپ کی موت آئے ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔